مجھے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی ساس پسند تھی۔ اپنی بیوی کو لینے اس کے میکے جاتا اور وہاں موقع پا کر اپنی ساس کے ساتھ۔ میرا نام ہاشم ہے، میری عمر اس وقت 23 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی، میری ساس بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی۔ وہ مجھے میری بیوی سے بھی زیادہ پیاری لگتی تھی، کیونکہ میری بیوی کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور میری ساس کی عمر 39 یا 40 سال تھی۔ مجھے زیادہ آنٹیوں میں دلچسپی ہوتی تھی، اس لیے مجھے اپنی بیوی سے زیادہ ساس پسند تھی اور مجھے بہت زیادہ اچھی بھی لگتی تھی۔ میری ساس کو بھی جوان لڑکے ہی پسند تھے، کیونکہ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا، تو میری ساس بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ اب وہ یہی چاہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی جلد سے جلد کر دیں اور اس ذمہ داری سے دستبردار ہو کر وہ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ کیونکہ میری ساس کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن اولاد میں صرف ایک بیٹی ہی تھی جس کی شادی میرے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے مجھے گھر داماد رکھا ہوا تھا، میں بھی ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں پہل تو ان کو بہت زیادہ عزت دیا کرتا تھا، کیونکہ میرا جو ان کے ساتھ رشتہ تھا وہ بہت قابل احترام تھا۔ لیکن جب ان کی طرف سے میں نے کچھ اس طرح کی چیزیں محسوس کی کہ وہ اس رشتے کی لمٹس کو کراس کر رہی ہیں، تو میں نے پہلے ہی بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے میرا زیادہ لگاؤ ساس کی طرف ہونے لگا تھا۔ میری بیوی کو اس چیز کا تھوڑا بہت شک ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی چیز نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں جیسا بھی کوئی سوٹ یا گفٹ اپنی بیوی کے لیے لیتا تھا، اس سے مہنگا اور اچھا اپنی ساس کے لیے بھی لیتا تھا۔ میری بیوی اس بات سے تھوڑی بہت جلتی بھی تھی، لیکن جب اس سے میں کہتا کہ دیکھیں، تمہاری ماں کو میں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کا بھی زیادہ خیال رکھتا ہوں، تو میرے خیال میں تمہیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اب انہوں نے مجھے گھر داماد رکھا ہوا تھا، تو مجھے بیٹے کا کردار بھی نبھانا تھا۔ میری بات سن کر وہ میری باتوں پر یقین کر لیتی تھی، لیکن میرے دماغ میں بہت کمینہ اور گھٹیا کھیل چل رہا تھا۔ ساس بھی مجھے کچھ اس طرح کے سگنل ہی دے رہی ہوتی تھی کہ جیسے اسے اپنی بیٹی کے گھر بسانے سے زیادہ شوق اپنا گھر بسانے کا تھا۔ اس لیے وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ وہ میری ایسے خدمت کیا کرتی تھی کہ جیسے میں اس کا اپنا شوہر ہوں۔ یہاں تک کہ جب میں کہیں تھک بھی جاتا تو میری ٹانگیں بھی دبا دیا کرتی تھی۔ اب میں جوان مرد تھا، جب بھی کوئی میرے قریب آتا تو میری جوانی اچھلنے لگتی تھی۔ میری بیوی بہت شریف اور سادہ تھی، وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے انہیں ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس کی عمر بھی چھوٹی تھی، وہ ان معاملات کی بریکی کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تو میرے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر اندھا یقین کرتے تھے۔ میرے سسر کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اب وہ بہت اکیلی محسوس کرتی تھی، کیونکہ ابھی وہ بوڑھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی جوانی کی بہاریں ضائع ہو رہی تھی۔ وہ ان کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے گھر رکھنے پر آمادہ ہوئی تھی، کیونکہ ان کا گھر کا کام بھی چلتا رہتا تھا اور ان کا اپنا بھی۔ چند روز کے لیے میری بیوی گھر یعنی اپنے سسرال آئی تھی، اور اسی دوران میری ساس بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ مجھے ہر روز اپنے پاس بلا لیتی تھی اور ہم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ میری بیوی مجھے کال بھی کرتی تھی تو وہ میری ساس مجھے کال اٹینڈ نہیں کرنے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جب گھر جاؤ گے تو کہہ دینا کہ میں کسی دوست کے پاس گیا ہوا تھا۔ اور میری ساس اس کے میں بیڈ روم میں موجود ہوتے تھے۔ جب بھی 2 لوگ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور میرے اندر تو شیطان پہلے ہی موجود تھا، لیکن میری ساس بھی انہی راستوں پر چل پڑی تھی۔ ایک دن بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر جانے لگا، لیکن ساس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تم یہیں پر رک جاؤ۔ میں نے بہت کہا کہ میری بیوی گھر پر اکیلی ہے، تو ساس کہنے لگی وہاں پر تو اور گھر والے بھی موجود ہوں گے، یہاں پر میں اکیلی ہوں، مگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے ویسے ہی اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، لائٹ بھی جا چکی ہے۔ میں بہت زیادہ تیز بارش میں ساس کے گھر جا پہنچا تھا۔ جب میں پہنچا
تو مکمل طور پر میں بارش میں بھیگ چکا تھا. میرا جسم اندر سے صاف نظر آ رہا تھا. میری طرف دیکھتے ہی میری ساس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی. انہیں اپنی جوانی کے دن نظر آنے لگے تھے. یہ یوں کہہ لیں کہ میری طرف جیسے ہی وہ دیکھ رہی تھی وہ مچلنے لگی تھی. یہ اس پر دوبارہ سے جوانی کے دن آ رہے ہوں. میں بھی خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. میری ساس کہنے لگی تھی کہ تم اپنے کپڑے چینج کر لو. وہ میرا دوسرا سوٹ لینے کے لیے چلی گئی تھی. اس نے جیسے ہی سوٹ نکالنے کے لیے الماری کھولی میں نے اپنا کام کر دیا. میری اس کارنامے کی وجہ سے ساس بہت زیادہ خوش ہوئی تھی. میرے پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی. اس نے اپنا گھر بھی میرے نام کروا دیا تھا کیونکہ اب اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اسے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی اس کی ضروریات تھی وہ پوری ہو رہی تھی اور وہ گھر میں ہی پوری ہو جایا کریں گی. اس لیے وہ میرے اوپر جان نچھاور کرنے لگی تھی. اگر کبھی کبھار میری بیوی سے جھگڑا بھی ہو جاتا تھا تو ساس میرا ہی ہمیشہ ساتھ دیتی تھی کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کا دال پانی کہاں سے چل رہا ہے. اسی طرح وہ معمول چلتا رہا. ایک دن ہم لوگ اسی حالت میں موجود تھے کہ میری بیوی نے ہم لوگوں کو دیکھ لیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سن کر آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میری بیوی نے غصے میں آ کر اپنی جان دے دی تھی. وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور اسی صدمے کو ساس برداشت نہ کر سکی اور اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا. وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب اس گھر میں اکیلا اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو.